جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا منبع ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صرف رحمت ہی رحمت اور خیر ہی خیر ہے تمام خلق خدا کے لیے۔ اسی طرح شعبان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، وہ باعث خیر و برکت ہے۔ شعبان کے روزوں کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگرچہ شعبان کے روزوں کی فضیلت و برکت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے روزے نہیں رکھے، کیونکہ ہم پر صرف رمضان کے روزے فرض ہیں۔ شعبان کے روزوں کی فضیلت بہت اہم ہے، تاہم شعبان کے آخری سوموار کے روزے کی اہمیت و فضیلت سوا ہے۔ علاوہ ازیں پورے کے پورے ماہ شعبان میں تلاوت کلام پاک کی برکات بے شمار ہیں۔ راتوں میں بھی 4 راتیں فضیلت کی ہیں اور ان 4 میں سے شب قدر بلند تر ہے۔ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات ہوتی ہے۔ یوں تو ہر شب اللہ کو یاد کرنا بے حد پسندیدہ عمل ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے جھرمٹ مارنے والے، رات میں قیام فرما، سوا کچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو۔ تاہم شب برات میں شب بھر کی عبادت ہمارے لیے باعث نجات بھی ہے اور باعث برکت بھی۔ عربی میں برات کا لفظ رہائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کے مطابق رہائی سے مراد یہ ہے کہ اس رات نیک لوگوں کے گناہ اور نامرادی ان سے دور کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو رہائی والی رات یعنی شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک رات کہا۔ اس رات میں وہ تمام لوگ جو آئندہ سال حج کی سعادت حاصل کریں گے، ان کے نام حاجیوں کی فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ کس شخص کو کتنا رزق ملے گا اور کتنا بامراد ہوگا، یہ بھی اسی رات لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا نام اس سال انتقال کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آئے، غسل کر کے اور باوضو ہو کر تلاوت کلام پاک کثرت سے کرنی چاہیے اور یہ معمول تمام مہینہ جاری رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا۔ جو شخص شب برات میں صلاۃ الخیر پڑھتا ہے، اس کے آئندہ شب برات تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلاۃ الخیر 100 رکعات پر مشتمل ہے۔ ان 100 رکعات میں 1000 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ یوں ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی جائے اور رب تعالیٰ کے حضور عرض کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باعزت کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات کی دعا مانگیں، اللہ سے اس کی دوستی اور قرب مانگیں، رزق میں وسعت مانگیں کہ ہمارے اخراجات پورے ہونے کے بعد ہمارے پاس رزق بچ رہے اور ہم اس سے اللہ کے دوسرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ یاد رہے کہ یہاں رزق سے مراد مال ہے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شب کے قریب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مختصر اور سجدہ طویل ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سی سورت تلاوت فرماتے۔ ایک رات حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نہ پا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گمان ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نیم اندھیرے میں ہاتھوں سے راستہ ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ان کے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے ٹکرائے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے، تیری رضا اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف فرمائی۔ صبح جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیا تمہیں شک گزرا کہ میں دوسری زوجہ محترمہ کے پاس چلا گیا ہوں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہیں تھا، میں تو شب برات کی برکات سمیٹ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ میں سجدے میں کیا دعا مانگ رہا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام نے یہی دعا پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اس رات جنت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آخری پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور ہر دروازے سے فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ ہے کوئی آج کی رات بخشش مانگنے والا تاکہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی آج کی رات رزق مانگنے والا تاکہ اسے رزق عطا کر دیا جائے۔ اسی طرح ہر دروازے سے فرشتہ صدا لگا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا،
کہ یہ 300 دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اول شب سے طلوع آفتاب تک یہ دروازے کھلے رہیں گے۔ مبارک ہے وہ شخص کی جس نے اس رات میں قیام کیا، جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ اس رات میں رکوع و سجود کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس رات اگر ہم اس طریقے پر عمل کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا تو اس کا دوہرا ثواب ہو جائے گا۔ ایک تو سنت کی پیروی ہو جائے گی، دوسرا اللہ کی بے پایا رحمت بھی حاصل ہو جائے گی۔ سجدے میں گر کر ہم وہ دعا مانگ لیں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمائی تھی۔ اس رات ہم نوافل ادا کر دیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ شب برات میں کثرت سے تلاوت کلام پاک کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی بخشش مانگتے رہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا تو پھر ہم جیسے عاصی اور گناہ گار ساری رات رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے سوا اور کیا مانگ سکتے ہیں؟